أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ تاکہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل واضح آ چکے آپس کی ضد کی وجہ سے. پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق سے اپنی توفیق حکم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی. تو کان الناس امۃ واحدہ، تو پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ لوگ کیا ہے حب دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہاں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی لوگوں نے جو اختلاف کیا تھا جی اس کی وجہ بھی یہی حب دنیا تھی. تو یہ گویا یہ قصہ مدت سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ہمیشہ دلائل واضح اور حق پر رہنے کے دیکھنے کے باوجود پھر بھی کیا ہے اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے کچھ لوگ کیا حق کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا کان الناس امۃ واحدہ کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے جی. فبعث اللہ، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے. اب یہاں یہ ہے کہ ایک جماعت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر بات ہے ایک جماعت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں مراد کی عقیدہ اور نظریات کی جو وحدت مراد ہے کہ یعنی لوگ سارے ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے، یہ مراد ہے. یعنی سارے ہی اللہ کی توحید کے قائل تھے اور شرک سے بیزار تھے، غیر اللہ کو کیا ہے حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کیا کرتے تھے جی. تو یعنی سب کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ توحید والا تھا، وہ اللہ کو واحد ماننے والے تھے، اللہ کا کوئی شریک بنانے والے نہ تھے. آگے فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. جب ایک تھے تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آپس میں دو جملوں کا بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فاختلفوا محذوف ہے. کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ جو سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس میں وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، وہاں یہی ہے کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے پھر اختلاف کیا. تو اس طرح القرآن یفسر بعضہ بعضا قانون ہے کہ ایک قرآن کی آیات جو ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر ہوتی ہیں. تو چونکہ وہاں فاختلفوا موجود ہے اور یہاں بھی سمجھا جا رہا ہے اور خود بھی آگے آ رہا ہے کہ انبیاء کو جو بھیجا نا تو اس کی جو آگے غرض اور علت بیان کی، آگے ایک سطر بعد آ رہی لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں ان باتوں میں جس میں وہ مختلف تھے. تو جب غرض یہی ہے تو ظاہر بات ہے پھر پہلے فاختلفوا معذوف ہوگا جی. تو معنی یہ کہ جماعت ایک ہی جماعت تھے تو انہوں نے اختلاف کیا جی. رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے توحید پرست تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مزاجوں کی وجہ سے، مختلف طباع کی وجہ سے، مختلف اغراض کی وجہ سے جی تو ایسا اختلاف ہونے لگا. تو کئی صدیاں بیتنے کے بعد اختلاف ہوا. تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور راہ حق بتانے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے. فبعث اللہ النبیین،
پھر وہ انبیاء جو ہے مبشرین و منذرین، دو صفتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں کی ہیں کہ ہر نبی مبشر بھی ہے اور منذر بھی ہے، یعنی ماننے والوں کو تو وہ بشارت سناتے ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈر سناتے ہیں جی، کیونکہ بشارت بھی مؤثر ہوتی ہے حق کو ماننے کے لیے اور اس طرح ڈراوا بھی مؤثر ہوتا ہے حق کو ماننے کے لیے، تو دونوں طریقے اپنائے گئے کہ انبیاء بشارتیں بھی سناتے رہے اور ڈراتے بھی رہے، شاید ان دونوں باتوں کی وجہ سے لوگ حق کی طرف آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ یہاں کیا ہے فیصلہ کرنے کی سچی کتاب بھی بھیجی جی۔ تو یہاں جو لفظ ہے نا کتاب، اس سے مراد ایک کتاب نہیں، جن سے کتاب مراد ہے، کیونکہ مختلف انبیاء کو مختلف کتابیں ملی ہیں، جیسے تذکرہ ہوتا رہتا ہے جی اور کتابوں کا بھی، تو مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ کتابیں نازل ہوئیں ٹھیک ہے فیصلہ کرنے کے لیے جی۔ آگے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو یہ انزال کتب کا کیا ہے، یعنی آگے انزال کتب کی علت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہاں فیصلے سے مراد یہ نہیں ہے جیسے عدلیہ فیصلہ کرتی ہے جج فیصلہ کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ دلائل حقہ قائم کر کے جی حق کو واضح کر دیا جائے اور جو باطل ہے اس کے بطلان کو واضح کر دیا جائے، کیونکہ جب ایک طرف دلائل حقہ آ جائیں گے تو حق بالکل نکھر کر سامنے آ جائے گا، ممتاز ہو جائے گا جی، تو دوسری طرف باطل خود بخود کیا ہے سامنے ہو جائے گا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ مراد ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں نے جو اختلاف کر رکھا ہے اس کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اختلاف کرنے والے کون تھے اور کب کیا اور کیوں کیا جی، تو تین چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں کہ اختلاف کرنے والوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے، پھر کب کیا اور کیوں کیا، تو اس اگلے سطر میں ان تینوں چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، کس حق میں اختلاف نہیں کیا مگر کس نے، ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، مراد یہ اہل علم جی، کہ یہ علماء سو اور کیا ہے پیران سو جی، احبار اور رہبان، یہ جو گڑبڑ لوگ تھے نا ٹھیک ہے، انہوں نے اختلاف کیا ہے حالانکہ وہ جانتے تھے جی، اس لیے فرمایا کرنے والے یہ لوگ تھے برے علماء اور برے پیر جی۔ کیوں کیا؟ من بعد ما، کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات جی، دلائل آنے کے بعد، مطلب جان بوجھ کر کیا جی، دلائل عقلیہ واضح ان کے تھے، انہوں اچھی طرح جانتے تھے حق یہ ہے باطل یہ ہے، لیکن بس اختلاف کیا جی، جان بوجھ کر کیا۔ آگے فرمایا بغیم بینہم، کیا کیوں؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد اور ہٹ درمی میں آ کر انہوں نے اختلاف کیا، جانتے تھے حق وہ ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے صرف ضد کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ اختلاف کرنے والے بھی متعین ہو گئے کہ وہ علماء ہیں، برے علماء اور برے پیر، اور اس طرح اختلاف کوئی بھول کر یا مطلب یہ کہ غلط فہمی میں نہیں کیا، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود کیا، اور کیا ضد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اختلافات کے باوجود جو لوگ کیا ہے ایمان لانے والے تھے، آمنو سے مراد جو ایمان کے طالب تھے یہ مراد ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے مومن تھے تو حد اللہ کا کیا معنی بنے گا؟ مقصد یہ ہے کہ جو کیا صدق دل اور اخلاص کی وجہ سے حق کے طالب تھے، ایمان کے طالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہدایت دے دی جی، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے نا جی، تو حق میں یعنی حق میں اختلاف کریں، مختلفو فی من الحق، ما کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ جس حق کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے لوگوں کو بِإِذْنِهِ، مراد اللہ نے اپنی توفیق سے اور اپنی مہربانی سے ان لوگوں کو راہ حق دکھا دی جی۔ اور ظاہر بات ہے اس سے مراد کون ہے جی؟ مومنین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے، یعنی پہلے جو اہل کتاب تھے وہ تورات انجیل کو جانتے تھے، حق کو بھی جانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی، مسلمانوں سے ضد کی پھر کئی وجوہات، کچھ تو مال و دولت کے اغراض کی وجہ سے، کچھ یہ تھے کہ نبی جو ہے وہ تو بنی اسرائیل میں آنا تھا تو یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا، تو بہرحال ضد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، اپنی جاہ بھی ہو سکتی ہے، کئی وجوہات۔ تو آمنو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور
صدق دل کی وجہ سے ان کو راہ حق بتلا دیا اور اس پہ چلا دیا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ مراد ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی وہ ہدایت دے دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہدایت کس کو ملتی ہے جی؟ جو کیا ہو منیب ہو. جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جی ویہدی الیہ من ینیب. ٹھیک ہے، یا یہدی الیہ من اناب. دونوں قسم کی آیات آتی ہیں کہ جس کے اندر انابت اور رجوع اور طلب حق ہو اور جو متلاشی ہو حق کا اور سچے دل والا ہو اور خلوص والا ہو جی تو حق کا طالب اس کو ہدایت ضرور مل جاتی ہے جی. اور جو طلب ہی نہ کرے جی اور جو طلب کے سے بڑھ کر ضد کرے تو کبھی ضدی کو ہدایت کبھی نہیں ملی، کیونکہ وہ ضد پیڑا ہوا ہے. جب تک ضد نہیں چھوڑتا ہے اتنے تک اس کو راہ حق کبھی نہیں ملتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان ضد کو چھوڑے. ضد کو جب چھوڑے گا اور حق کا متلاشی بنے تو اس کو پھر ضرور اللہ تعالیٰ راہ حق کی ہدایت کر دیتے ہیں، اس کو توفیق دے دیتے ہیں. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود دوسرے موقع میں ارشاد فرما دیا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو اختلافات سے بچائے اور راہ حق کی متلاشی بنائے اور راہ حق پہ چلائے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.